اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتظار کیا یہاں پہ۔ آج ہماری کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس میں کے الیکٹرک کے تمام جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ، اور اسلام آباد سے آئے ہوئے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب کے ساتھ، ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ، یہ تین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی میٹنگ تھی۔ وفاقی حکومت، کے الیکٹرک اور ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، میرے ساتھ فاروق ستار بھائی تھے، امین بھائی تھے، میں خود تھا، ہم نمائندگی کر رہے تھے کراچی کے لوگوں کی۔ ایشو کیا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو سیکوینس بتا دوں۔ پچھلے 2 ماہ کے اندر ایک دفعہ میٹنگ ہوئی پوری کے الیکٹرک کے مینجمنٹ سے خالد مقبول صدیقی بھائی کی، اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی ہے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد کے الیکٹرک کی تمام مینجمنٹ کے ساتھ، جس میں خالد مقبول بھائی بھی تھے کنوینر، فاروق ستار صاحب تھے سینئر ڈپٹی کنوینر، اور میں خود موجود تھا اس میں۔ اس لیول پہ ایک دوسری میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان آج سے 10 دن پہلے جو پچھلے دورے پہ یہاں پر آئے تھے، ہفتے بھر پہلے لاسٹ ویک، تو اس میں جو ہماری میٹنگ تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اس میں 99% جو ایشو ڈسکس ہوا ہے وہ کراچی کے لوگوں کی جو اس وقت پریشانی ہے بجلی کے حوالے سے، الیکٹریسٹی کے حوالے سے، اور جو یہاں کی انڈسٹریلسٹ کو پریشانی ہے، جو یہاں پر ایک عام انسان کو پریشانی، اس کا 99% اس میٹنگ کا جو حصہ تھا وہ کراچی کے لوگوں کی بجلی کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس کا، اور سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر بالعموم حیدرآباد سے لے کر تمام کشمور تک، اور بالخصوص کراچی اور بالعموم آل اوور دا سندھ کی بات کی، اور اس میں حیدرآباد بھی ڈیفینیٹلی جو ہے بہت اسپیسیفکلی اس کے اوپر بات ہوئی۔ لیکن کے الیکٹرک چونکہ جو ہے وہ کراچی الیکٹرک سپلائی ہے، تو آج کی جو گفتگو ہے اور آج جو سارا سلسلہ ہے وہ تو اسی دن وہ کراچی کے حوالے سے اسی دن وزیر اعظم صاحب نے، اس دن بھی لاسٹ ہفتے کی میٹنگ میں بھی خرم دستگیر صاحب موجود تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت دی وفاقی وزیر صاحب کو کہ اگلے ہفتے یعنی کہ آج کے دن وہ وفاق سے آئیں ساری انفارمیشن لے کر، اور کے الیکٹرک کی آفس میں، ہیڈ آفس میں کے الیکٹرک کی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایم کیو ایم کے وفد کو بلائیں، اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ان مسائل کے حل کو نکالنے کی کوشش کریں۔ آج کی ہماری میٹنگ اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور یہ میٹنگ ہوئی ہے تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی ہے ہماری، اور وفاقی وزیر صاحب کو اور ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کے اس مسائل کے اوپر ہماری آواز سنی ہے، اور وہ اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں آل دا وے فرام اسلام آباد، اور کے الیکٹرک کے مینجمنٹ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بیٹھے۔ اب ایشو کیا ہے، کراچی کا ایشو کیا ہے؟ پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر، سندھ کو 95% پیسے کما کر دینے والا شہر، بیسیکلی تو یہ ساری لیڈ جو ہے نا، یہ سارے مسئلے کا یہ جو مسائل ہیں اس کو لیڈ کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو، جو کہ میرے صوبے کا کیپٹن ہے، اور جس کو یہ شہر جن کی حکومت کو 95% پیسے کما کر دیتا ہے، لیکن ویری انفارچونیٹلی، بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمیں صوبائی حکومت کا کوئی رول نظر نہیں آتا کہ کراچی کے لوگوں کے یا سندھ کے لوگوں کے بجلی کے مسائل کے اوپر وہ کہیں کوئی بات کریں اور چیزیں کریں۔ اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے اسٹیک ہولڈر رہی ہے، اور ہم عوام میں سے ہیں، ہم لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے ایک کام ہمیں نہیں آتا، وہ یہ کہ تصویریں کھنچوائیں، باتیں کریں، بینر لگائیں اور مظاہرے کر کے جا کر سو جائیں، ہمیں یہ کام نہیں آتا۔ ہم نے چاہے وہ سینسس کا ایشو ہو، چاہے وہ کراچی کی دوسرے مسائل ہوں، اور یہ بجلی کا مسئلہ آج جیسے، ہم نے اس کے اوپر کانکریٹ جس سے یہ پرٹین کرتے یہ بات، ہم نے اس سے ڈائریکٹ بات کی۔ ہم نے کوئی بینر نہیں لگایا کراچی میں، ہم نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا کراچی میں، لیکن آج تک مظاہرہ کرنے والوں نے کراچی کے کسی ایک گھر کو بھی وہ ریلیف نہیں دے سکے۔ آج تک بینر لگانے والے وہ مردم شماری میں لوگ جو غائب کر دیے تھے پرونچل گورنمنٹ نے، اس میں سے ایک آدمی کو بھی بازیاب نہیں کرا سکے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے جس نے ان دروازوں کو کھٹکھٹا کر وہاں بات کی ہے جہاں سے مسئلے حل ہونے ہیں۔ آج بھی
جو یہ سارا کچھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاں پر یہ مسئلہ حل ہونا تھا اور حل ہونا ہے. اب ایشوز پہ میں آ جاتا ہوں. ایشو کیا ہے بجلی کے حوالے سے؟ کراچی کا ایشو کیا ہے؟ عام سی یہ شکایت ہے کہ جو بجلی کا بل پے کر رہا ہے اس کی بھی لائٹ جاری ہے، جو بجلی کا بل نہیں دے رہا ہے اس کی بھی لائٹ جاری ہے. اب ایک محلے میں 10 گھر ہیں، اگر 5 دے رہے ہیں اور 5 بجلی کا بل نہیں دے رہے تو جو نہیں دے رہے ہیں اس کی جب بجلی بند کرتے ہیں تو وہ ان کی بھی بجلی بند ہو جاتی ہے جہاں پر جو بجلی کا بل دے رہا ہے. میں عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب اس کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی میکنزم، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، اور ان کا سسٹم جو ہے جو کہ کے ایل ٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سیگریگیٹ نہیں کر پا رہا، وہ دہندہ کو اور نہ دہندہ کو الگ الگ نہیں کر پا رہا. ہم نے اس کے اوپر بھرپور بات کی ہے اور ایک پورا ڈاکومنٹ وفاقی وزیر کے سامنے جو ہے وہ یہ اس چیز کی ایشورنس دی ہے کہ الیکٹرک نے کہ وہ بہت جلد اس کا کوئی حل نکال کر جہاں جہاں وفاقی حکومت کے حوالے سے اس کے اوپر کارروائی کی ضرورت ہے اور جو کام کی الیکٹرک نے کرنا ہے ان دونوں نے اس کو ایگری کیا ہے کہ یہ کام وہ کریں گے. دوسری بات کہ کراچی میں کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو عام لوگوں کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہ پورے ملک کا جو سرکولر ڈیٹ تھا جو کہ بجلی کے نہ دہندہ جو پورا ملک جس میں جتنی بھی لاسز ہیں اس لاسز کی ایک اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کو پورے پاکستان پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے. وہ جو لاسز ہوئے ہیں پورے پاکستان میں اس میں کراچی کے صارفین کی زیرو کنٹریبیوشن ہے. یعنی کہ جو لاسز ہوئے ہیں اس میں کراچی نے کوئی لاس نہیں کیا، اس نے کے الیکٹرک نے کوئی لاس نہیں کیا اور کے الیکٹرک کے صارفین نے کوئی لاس نہیں کیا. لیکن جب اس لاس کو اس نادہندہ کو لینے کی بات ہوئی ہے تو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے. یہ ہے مسئلہ. اور وہ اس کا جو برڈن آ رہا ہے ایک عام صارف کے اوپر وہ 3 روپے 81 پیسے کا آ رہا ہے. 3 روپے 81 پیسے سارے پاکستان کو دینے ہیں اور جو کہ جہاں جنہوں نے لاس کیا ان کو دینے، لیکن وہ 3 روپے 81 پیسے پر یونٹ کراچی کے صارف کو بھی دینا ہے جو کہ جس نے کوئی لاس ہی نہیں کیا. اور وہ پر منتھ یہ اماؤنٹ بن رہی ہے کراچی والوں کی جیبوں سے 3.6 بلین روپیز پر منتھ. وہ کراچی والوں کی جیبوں سے وہ پیسے جا رہے ہیں جو کراچی نے لاس کیا ہی نہیں ہے. پر یونٹ 3.881 روپے پر یونٹ. تو ہم نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہے، بڑی ناانصافی والی بات ہے کہ ایک نقصان ہم نے کیا نہیں ہے. اس نقصان کی کنٹریبیوشن میں کراچی کی کنٹریبیوشن زیرو ہے. لیکن جب آپ نقصان کو برآمد کر رہے ہو، جب آپ نقصان کو وصول کر رہے ہو تو کراچی والوں کو جیب سے بھی لے رہے پیسے، تو بڑی ناانصافی کی بات ہے. تو جو خرم دستگیر صاحب ہیں وفاقی وزیر، انہوں نے اس مسئلے کو سنا، سمجھا اور ایگری کیا ہماری بات سے، لیکن فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انہوں نے اس بات کا بھرپور عندیہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ یہ بات آج جا کر وزیر اعظم سے جا کر یہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو کراچی کا یہ کیس پیش کرنے جا رہے ہیں. بات یہ آتی ہے کہ بھائی پورے ملک میں بجلی کی قیمت ایک ہونی چاہیے. یہ تو عجیب بات ہے کہ بھائی جو لاس ہم نے کیا نہیں ہے اس کا مطلب ہے بھائی آپ ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ کل کو پھر جو ہے وہ ہم بھی لاس کریں، آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کریں، کیونکہ آپ ہمیں اگر وہ لاس جو کہ ہم نے کیا نہیں اور اس کے پیسے کراچی والوں نے بھرنے ہیں تو پھر ہم لاس کیوں نہیں کریں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی نا کہ آپ چور کو بھی سزا دے رہے ہو اور جس نے چوری نہیں کی اس کو بھی سزا دے رہے ہو. یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم نے اس کیس کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے. فاروق ستار بھائی نے، امین بھائی نے بھرپور انداز میں پیش کیا ہے اور ہم نے فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ ان کو ایگری کروایا. وہ ایگری کر کے گئے. ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جب یہ وہ بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کراچی والوں کو ہماری اس پلی پر، کراچی والوں کی اس پلی پر ہمیں ریلیف دیں گے. یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا. 3.3 روپے 81 پیسے پر یونٹ، 3 روپے 81 پیسے پر یونٹ. یہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا حق ہے، جو زائد لیے جا رہے ہیں پیسے، وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رکیں گے، کم ہوں گے، جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. مہینے کا مہینے میں
3.6 ارب 3.3 ارب کے قریب تقریباً 3.5 ارب روپے تقریباً مہینے کے جا رہے ہیں کراچی والوں کی جیبوں سے. یہ بچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے ہمیشہ سے ایم کیو ایم اس بات کی ایڈوکیٹ رہی ہے کہ بھائی یہ جو مونوپلی ہے, یہ جو اجارہ داری ہے کہ الیکٹرک کی, یہ ختم ہونی چاہیے. جس طرح سے آج سے 20 سال پہلے ٹیلی فون سیلولر کمپنیز جو تھیں اس کا یہ حساب تھا کہ اگر آپ کے پاس کال آ بھی رہی ہے تو انکمنگ کال کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے. جب ایک ہی پی ٹی سی ایل کام کرتا تھا ملک کے اندر, جب آپ نے اس کو لبرلائز کر دیا, ایک سے زائد کمپنیز آئیں, آج آپ صرف اپنے فون میں سم بھی لگاتے ہو تو آپ کو پیکج ملتا ہے, اور لوگوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اے بی سی ڈی جس کا چاہیں کارڈ لگائیں اور اپنے فون کو استعمال کر لیں. تو بجلی کے حوالے سے بھی, توانائی کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں یہ نظام موجود ہے کہ صارفین کو آپشنز دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک کی بجلی پسند نہیں آ رہی تو آپ دوسری کی بجلی استعمال کریں. اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ اس میں اس کی کوالٹی بڑھتی ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ صارف کو, اس کو جو اینڈ یوزر ہے اس کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. خوشخبری کی بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک وہ واحد ڈسکو ہے پورے پاکستان میں جو کہ نان ایکسکلوزیو, یعنی کہ اجارہ داری والا لائسنس ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور آج کے بعد سے اب سے جو ہے وہ کے الیکٹرک کے ساتھ یہاں پر ملٹیپل ڈسٹریبیوشن کمپنیز آ سکتی ہیں یہاں پر. یہ آفیشیل آپ کو بتا رہا ہوں میں. ان کا جو لائسنس ہے وہ لائسنس پہلے جو ہے وہ ایکسکلوزیو لائسنس تھا, اب یہ نان ایکسکلوزیو لائسنس ہے. اور 20 بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے جو پاکستان میں, اس میں کے الیکٹرک واحد ادارہ ہے جس کے ساتھ کئی اور کمپنیز بھی کراچی میں آ کر بجلی کی ڈسٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں. یہ اس انقلاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے جو کہ الحمدللہ اچیو ہو گیا. یہ اس انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے جو الحمدللہ اچیو ہو گیا ہے. اب دوسری کمپنیز کو آنا چاہیے اور یہاں پر اپنے رول کو پلے کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہ زور دیا ہے کہ بھائی یہ جو پری پیڈ میٹرز ہیں آپ کے پاس یہ نظام موجود نہیں ہے آج کہ ایک پی ایم ٹی سے جتنے بھی میٹرز چل رہے ہیں, گھر چل رہے ہیں, اگر ایک پی ایم ٹی پہ آدھے لوگ پیسے دے رہے ہیں, آدھے لوگ پیسے نہیں دے رہے, تو آپ کے پاس یہ نظام نہیں ہے کہ جو پیسے نہیں دے رہا, جو بل نہیں دے رہا, اس کی بجلی بند کریں. آپ سب کی بجلی بند کر سکتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس, صارفین کے پاس پری پیڈ میٹر ہونے چاہیے. وہ کارڈ لگائیں تو ان کی بجلی آن ہو جائے. جس کا کارڈ ختم ہو جائے, جیسے فون کا کارڈ ختم ہو جاتے ہیں آپ کال نہیں کر سکتے, اسی طرح بجلی کے کارڈ ختم ہو جائیں, ان کی بجلی بند ہو جائے. تو جو پیسے نہیں دے گا اس کی بجلی بند ہو جائے گی. اس نظام کو لانے کے لیے ہم نے بہت بھرپور زور دیا ہے. اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گئی یہ والی بات. اب اس کی جو فارمیلٹیز ہیں, اس میں کچھ قانون سازی ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. اس کے اندر کچھ انفراسٹرکچر کی جو ڈپلائمنٹ کرنی ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ کے الیکٹرک نے اور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے, نیپرا نے مل کر یہ کام کرنا ہے. جو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے اس کانسیپٹ کو جو ہم نے پیش کیا, ایم کیو ایم کے اس کانسیپٹ کو کے الیکٹرک نے اور وفاقی حکومت نے ایگری کر لیا, اور اس کے اوپر کام شروع ہوگا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا کام ہونے چاہیے, وہ کام اس کے اوپر شروع ہوگا. اور یہ وہ ساری جو ہے وہ اس کے علاوہ اور بہت ڈیٹیلڈ ہے. ہم نے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ صرف ان 3 اور, لیکن یہ موٹے آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ پوائنٹ رکھ دیے. یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر کراچی والوں کو اگر اس پر عمل درآمد ہوا انشاءاللہ تعالی تو ہم جو ہے وہ کراچی والے ریلیف, اور سندھ کے لوگ ریلیف, اور حیدرآباد کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں تمام کراچی والوں کو کہ دیکھیں آپ لاوارث نہیں ہیں. یہ ہم اپنی راتوں کی نیندیں جو ہے وہ قربان کر کے, اپنی صبح کی ایکٹیویٹیز قربان کر کے, خدا کی قسم نہ وزیر اعظم سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں, نہ وزیر سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں, نہ یہ کے الیکٹرک کے آفس میں ہم نے کوئی اپنی ذاتی بات کی ہے. کراچی کے لوگوں کی بات کی ہے, اور ہر علاقے کے لوگوں کی بات کی. اور جب میں کراچی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم, تو کسی ایک زبان رنگ نسل نہیں. سوراب گوٹ سے لے کر کماڑی, لیاقت آباد سے لے کر جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن اور کورنگی اور لائنز ایریا اور تمام علاقے, فیڈرل بی ایریا اور نارتھ کراچی, تمام اور لیاری,
خاص طور پر اور سلطان آباد، یہ سارے کراچی، یعنی کہ آپ کی پوری کراچی میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب لوگوں کی الگ الگ جہاں جہاں پہ مسائل ہیں اس کی نمائندگی ہوئی ہے. ہم نے کوئی بینر نہیں لگایا، ہم نے کوئی چورنگی جمعے کی نماز کے بعد نمازیوں کو جمع کر کے کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ببانگ دہل اسی ٹون میں اسی طرح سے ہم نے کے الیکٹرک کے سامنے، اور جو لوگ کنسرن کرتے ہیں جن کو مسئلے حل کرنے، وفاقی وزیر بجلی پیداوار توانائی اور وزیر اعظم کے سامنے ہم نے مسئلہ رکھا ہے اور اس مسائل کے حل بھی نکالنا. تو جس طرح سے ہم نے کھوئی ہوئی مردم شماری، آج وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں، کل کا ان کا بیان ہے پورے، جب ہم سے سوالات ہو رہے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، ہم یہ بہت بڑی فتح ہے ایم کیو ایم کی اور کراچی کے لوگوں کی اور سندھ کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی، کہ جو 4 کروڑ لوگ جو کہ نئے گنے گئے تھے، جن کے بغیر الیکشن کرائے جانے کی بات ہو رہی تھی پرانی سینسس کے اوپر، اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایم کیو ایم کے موقف کی تائید کر دی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سینسس ہو چکا ہو اور پرانی مردم شماری پہ جو ہے وہ الیکشن کرا رہے ہیں. ہم الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری شفاف الیکشن اسی وقت ہوں گے جب نئی مردم شماری پہ نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن ہوں گے. اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل ایم کیو ایم کے موقف کی تائید کر دی. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں بس سم اپ کر دوں کہ قومی گردشی قرضے نیشنل سرکولر ڈیٹ میں کراچی کے بجلی کے صارفین کا کوئی حصہ نہیں. ان قرضوں کا بوجھ کراچی والوں پر نہیں ہے، لیکن کراچی والوں سے بھی گردشی قرضے کے مد میں ماہانہ 3.5 ارب روپے لیے جا رہے ہیں، جو کہ ناجائز ہیں، جو کہ غیر آئینی ہے اور ناانصافی کے مترادف ہیں. ہم نے اس بات پر بھرپور اپنا مقدمہ لڑا ہے. خرم دستگیر صاحب وزیر توانائی کو قائل کیا ہے اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ بھرپور طریقے سے کیا ہے کہ یہ 3.5 ارب روپے کا بھتہ جو ہم سے لیا جا رہا ہے، کراچی والوں سے لیا جا رہا ہے، اسے فی الفور ختم کیا جائے اور بجلی کے بلوں میں ہمیں ریلیف دیا جائے، جو کہ ناجائز بوجھ گردشی قرضوں کا ہم پہ ڈالا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری، مصطفیٰ بھائی نے بڑی وضاحت سے کہہ دی کہ جو بل دے رہے ہیں ان کی بھی بجلی بند اور جو نہیں دے رہے ہیں ان کی تو بند. تو اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے. تو اس پر بھی سیر حاصل گفتگو مصطفیٰ بھائی نے تفصیل سے بتایا. تو یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، اور بھی پوائنٹس مصطفیٰ بھائی نے بتائے. لیکن اسی طرح حیدرآباد اور اندرون سندھ میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، مبالغہ آمیز بل ہیں، اور جو وہاں کے ڈسکوز کا جو گورننس ہے، ان کا جو بجلی دینے کا طریقہ ہے، آؤٹیجز ہیں، پاور فیلیئرز ہیں، ان سب پر ہم نے بڑی تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو کی ہے. ہم نے پاکستان کے بالخصوص سندھ کے مظلوم عوام کا اور کراچی کے عوام کا، صارفین کا خاص طور پہ مقدمہ لڑا ہے. اور میرے خیال میں مصطفیٰ بھائی نے بہت ساری باتیں کی ہیں. بینرز لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف احتجاج سے حل نہیں ہوگا، تھوڑا سا اپر چیمبر کو استعمال کرنا ہوگا، اپر چیمبر کو. اور یہ گردشی قرضوں کی مثال اسی طرح ہے کہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا 12 آنے دو، تو بھائی گلاس بھی نہیں توڑا. یہ گردشی قرضوں میں 12 آنے ہم کیوں دیں؟ کھایا نہ پیا نہ گلاس توڑا، پھر 12 آنے کراچی والے کیوں دیں؟ یہ اصل مسئلہ تھا، اس پر ہم نے لڑائی کی ہے. فوری ریلیف کیا ہے؟ فوری ریلیف، یہ ریلیف انشاءاللہ، یہ تو ظاہر قانون سازی ہے. 7 نہیں دن تو آپ کی حکومت نہیں، یہ حکومت جانے سے پہلے انشاءاللہ، اسمبلیاں جانے سے پہلے اس مسئلے کو ہمارا پورا یقین اور ارادہ. حکومت جانے کے بعد ہم زیادہ خطرناک ہیں. حکومت جانے کے بعد ہم زیادہ خطرناک ہیں. ماضی میں وزیر اعظم پاکستان جو تھے